خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں اکیلا داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ خداوند خدائے عظیم اپنے بندہ حضرت سلیمان نبی کی معرفت کلام مقدس میں امثال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 34 سے 36ویں آیات میں فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو میری راہ پر چلتے ہیں، مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کا نقصان کرتا ہے۔ یہاں پر حکمت و خرد کی راہ پر چلنے کی بات کی گئی ہے، کلام مقدس کے مطابق چلنے کی بات کی گئی ہے۔ میرے عزیز سامی، سیدھی راہ حکمت کی راہ ہے۔ حکمت کی راہ منزل مقصود تک باہم پہنچاتی ہے، ٹیڑھی راہیں ہلاکت کو جاتی ہیں۔ آج تقریباً ہر گاڑی کے اندر GPS فٹ ہے، نامعلوم منزل کا پتہ اس میں ڈالیے اور اسی ہی راہ پر گامزن رہنے کے لیے اس آواز کو سننا پڑتا ہے جو اس سسٹم سے نکلتی ہے۔ ذرا سا غور نہیں کیا، دھیان ادھر سے ادھر ہوا نہیں تو گاڑی کہیں کا کہیں لے جاتی ہے، اور بسا اوقات تو آواز آتی ہے نو یو ٹرن یا پھر یو ٹرن لیں۔ وقت کا ضیاع، ڈیزل پیٹرول کا ضیاع، راستے کی دشواریوں کا سامنا۔ تو سوچیں روحانی زندگی کی ترقی کی طرف گامزن رہنے کے لیے کس قدر ضروری ہے روحانی زندگی کے اصولوں اور کلام خدا کی ہدایت کے اوپر کار فرما رہنا۔ روحانی اصولوں اور ہدایات پر گامزن رہنے کے لیے اس الہی ذات پر نظر ٹکانے کی ضرورت ہے جس نے روحانی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہدایات فراہم کیے۔ اس کی آواز غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سے موڑ پر کیا کرنا ہے، کہاں رک جانا ہے، کہاں سے آگے بڑھنا ہے، کہاں سے مڑنا ہے، کہاں پر اور کس طرح راستے کی رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، کیسے برداشت کر کے صبر سے منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے تاکہ منزل تک پہنچ جائیں، کس طرح سے عقل و فہم کو ہمیشہ استعمال میں لانا ہے اس سفر میں۔ لیکن اس زندگی کی گاڑی کو اگر اپنی من مرضی سے اپنے اصول و قوانین اور بے لگام گھوڑے کی طرح لے کر چلنا ہے تو سراسر نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ذات الہی کی آواز پر کان نہ دھر کر انسان جسمانی زندگی کے دنوں کو تو جی ہی لیتا ہے، لیکن روح یقیناً نقصان اٹھاتی ہے، اور دراصل روح ہی کو زندہ رہنا ہے۔ اگر روح ہی نافرمان ہوگی تو روحانی موت لاحق ہوگی، اور روحانی موت سے خدا اپنے ہر بندے کو بچانا چاہتا ہے تاکہ زندگی کے وارث بنے، تاکہ کلام خدا کے مطابق حکمت و خرد حاصل کریں، مبارک کہلائیں۔ خدا کے کلام کو اپنی راہ کے لیے روشنی اور اپنے قدموں کے لیے چراغ کے طور پر استعمال کریں تاکہ نیکی کی راہ سے، زندگی کی راہ سے ہرگز بھٹک نہ جائے۔ خدا کے خوف میں چلنے میں ہی حکمت ہے تاکہ بھٹک نہ جائے اور اپنی جان کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ میرے عزیز سامی، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ مسیح یسوع کے وسیلہ خدا نے نجات کے دروازے کو کھول دیا، ہمارے گناہوں کو دھو دیا۔ اب ہم پر لازم ہے اپنی روشوں کی، اپنی راہوں کی حفاظت کریں، خدا پر، خدا کے کلام پر نگاہ کو لگائیں، خدا کی آواز پر اپنے کان کو لگائیں تاکہ الہی ہدایت کے پیش نظر زندگی کے اس سفر میں الہی منزل کی جانب ہر طرح کے گناہ اور غلطیوں سے بچ کر نکلتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے اور ہم سب کے کانوں کو ہمیشہ کھلا رکھے تاکہ ہم غور سے اس کی بات کو سن سکیں، غور سے اس کی آواز کو سن سکیں جب ہم زندگی کے اس سفر میں رواں دواں ہیں۔ آمین۔